اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ او کصیب من السماء، یا جیسے کہ بارش ہو آسمان سے، فیہ ظلمات، جس میں تاریکیاں ہیں، ورعد، اور گرج ہے، وبرق، اور بجلی ہے، یجعلون اصابعهم، وہ ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، بجلی کی کڑک سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے بالکافرین، کافروں کو، یکاد البرق، قریب ہے کہ آسمانی بجلی، یخطف ابصارہم، ان کی بینائی کو اچک لے، ان کی بینائی کو سلب کر لے، ختم کر دے، کلما اضاء لہم، جب کبھی چمکتی ہے ان پر، مشوفی، تو وہ چل پڑتے ہیں اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے ان پر، تو قاموا، وہ رک جاتے ہیں، وہ ٹھہر جاتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بینائی کو لے لیتا، ختم کر دیتا، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو مثال بیان کر رہے ہیں، وہ مثال بیان کر رہے ہیں منافقین کی۔ تو کل بھی ہم لوگوں نے ایک مثال آپ کے سامنے رکھی تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17 نمبر آیت میں بیان کی تھی، تو وہ تھے پکے منافقین، یعنی کہ وہ منافق جو اعتقادی منافق ہیں۔ پہلے سمجھ لیں کہ اعتقادی منافق کسے کہا جاتا ہے اور عملی منافق کسے کہا جاتا ہے۔ اعتقادی منافق اسے کہا جاتا ہے جیسے عبداللہ بن ابی تھا، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مدینہ میں جو منافقت کا دورہ تھا منافقین کا، یعنی اندر سے مکمل طور پر کفر کی حمایت میں تھے، اور اوپر سے وہ لوگ اسلام کی حمایت کیا کرتے تھے صرف زبان کی حد تک، لیکن اندر سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ مکمل طور پر مسلمانوں کے ساتھ جڑ گئے، تاکہ ہم مسلمانوں کی باتیں لے کر، ان کی پلاننگ لے کر ہم ان کے خلاف استعمال کریں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مثال بیان، جو ہم لوگوں نے گزشتہ درس کے اندر جو ہم لوگوں نے مثال بیان کی تھی، اس مثال کے اندر اعتقادی منافقین کا تذکرہ تھا، کیونکہ یہ ایسے منافق تھے کہ کبھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کرنا، یعنی یہ پکے ٹھگے لوگ ایسے ہیں کہ جو اسلام میں داخل ہی اوپر سے اس لیے ہوئے کہ تاکہ ہم اسلام کو قبول ہی نہ کریں۔ اور اعتقادی منافق بھی اسے کہا جاتا ہے جو عقیدے کے اعتبار سے منافق ہو، یعنی عقیدہ کہا جاتا ہے ایمان، یعنی اس کے اندر ایمان نہ ہو، بلکہ وہ اوپر سے صرف اور صرف اسلام کی حمایت کرتا ہو زبان کی حد تک، اور اندر اس کے بالکل بھی ایمان نور نہ ہو، نور کا ایمان کا نور بالکل نہ ہو، اور وہ بالکل خالی ہو اس چیز سے۔ اور یہ ہوتا ہے اعتقادی منافق۔ اور عملی منافق اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر عقیدہ تو ہے، جس کے اندر ایمان تو ہے، لیکن اس کے ظاہری اعمال اس کی ایمان کی عکاسی نہیں کرتے۔ جیسا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس دور کے اندر کہ اکثریت ہم مسلمانوں کی، ہم لوگ عملی منافق ہیں، ہم لوگوں نے جو کچھ پڑھا ہمارا عمل اس کے اوپر نہیں ہے، لیکن اندر ایمان تو ہے، اندر ایمان کا نور تو ہے، لیکن ہم لوگ اس ایمان کے جو تقاضے ہم اس کے اوپر مکمل طور پر عمل پیرا نہیں ہے۔ لہٰذا عملی منافقین اس دور کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، اور وہ کثیر تعداد کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جب بھی کہیں ظلم ہو اور جب حکمران بالکل بے بسی اختیار وہ کر لے، تو اس وقت جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے حکمران منافق ہیں، تو اس منافق سے مراد وہ منافق نہیں جو اعتقادی منافق تھے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تھے، وہ تو اعتقادی منافق تھے، وہ تو اندر سے منافق تھے، وہ تو ان کے اندر تو ایمان کی روشنی تھی ہی نہیں، لہٰذا وہ منافق نہیں مراد ہوتے۔ بلکہ جب ہم اس دور میں کہتے ہیں کہ فلانا ہمارا حکمران منافق ہے، تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ عملی منافق ہے، جو اس کے وعدے تھے اور جو اس نے باتیں کی تھی اور جو اس کا عقیدہ ہے، یہ اس کے خلاف چل رہا ہے، یہ اس کے خلاف چل رہا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ اندر سے
ہے تو مسلمان لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ کام وہ کر سکے۔ اور اسی طرح جو عوام الناس ہے، عوام الناس کے اندر بھی وہ کثیر تعداد میں روزانہ کے طور پر ہم لوگ گناہوں میں پڑھ کے ہمارے اندر سے وہ عملی چیز ہی نکل چکی ہے اسلام کی، لہٰذا ہم لوگ اندر سے منافق نہیں ہیں، ہم لوگ عملی منافق ہیں کہ عمل ہمارا اور ہے، اندر ہمارا اور ہے۔ اندر ہمارے ایمان ہے، اندر ہمارا توحید کا عقیدہ ہے، اندر ہمارے رسالت کا عقیدہ ہے، اندر ہمارے عقیدہ ایمان بالآخرہ ہے، جو تقاضے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول تھے وہ ہم میں پورے ہیں۔ اسی لیے جو احادیث میں منافقین کی نشانیاں آئی ہیں، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ لڑائی کرتا ہے تو پھر وہ گالی بکتا ہے۔ لہٰذا یہ جو مثالیں منافقین کی مثالیں بیان ہیں، یہ عملی منافق ہیں، یہ عملی منافق ہیں، یہ اعتقادی منافق کی کوئی بھی مثال نہیں ہے کہ جو بھی اعتقادی منافق ہوگا وہ ایسے ہوگا۔ اعتقادی منافق کو ہم کبھی بھی پہچان نہیں سکتے۔ اعتقادی منافق وہ ہے کہ جو اندر سے کچھ اور ہے، ہمیں نہیں معلوم اندر سے وہ کیسا ہے، ہمارے ساتھ گھومتا ہے، ہمارے ساتھ پھرتا ہے، اسلام کی بڑی اچھائیاں بیان کرتا ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ یہ اندر سے کیسا ہے۔ لہٰذا جتنی مثالیں احادیث میں منافقین کی آئی ہیں، یہ وہ منافق ہیں جو عملی منافق ہیں، جن کا اندر تو پاک ہے لیکن باہر ان کا عمل ایسا نہیں ہے جو ان کے ایمان کی عکاسی کرتا ہو۔ لہٰذا یہاں پر جو تذکرہ ہے یہ ہے اعتقادی منافقین کا، اس پورے رکوع کے اندر جو حضور کے دور میں پائے جاتے تھے اور وہاں پر رہتے ہوئے صحابہ کرام کا مذاق بھی اڑاتے، اپنے آپ کو بہت بڑا اصلاح والا پاتے اور کہتے ہیں یہ لوگ فسادی ہیں، ہم لوگ تو فسادی نہیں ہیں، ہم لوگ تو ان کی اصلاح والے لوگ ہیں۔ لہٰذا یہ چیزیں تمام نشانیاں جو اس پورے رکوع کے اندر اللہ نے بیان کی اور یہ جو آخر میں جو مثالیں بیان کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تمام کی تمام مثالیں اعتقادی منافق کی ہیں۔ اور یہ جو اعتقادی منافق ہے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ کفر کے ایک قبیل میں سے ہے، یعنی کفر کی ایک شاخ میں سے ہے اعتقادی منافق، اور یہاں تک آیا کہ یہ منافق کفر سے بھی بدتر ہے۔ یہ منافق یہ جو منافق انسان ہے یہ کافروں سے بھی بدتر ہے۔ لہٰذا یہ منافقت اتنی زیادہ اللہ کو بالکل ناقبول ہے، اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش ہو ان کے اوپر۔ اب یہ جو آسمان سے بارش ہو یہ کس چیز کی مثال ہے؟ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو مثال بیان کر رہے ہیں وہ مثال اس چیز کی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر ایمان کی بارش ہوتی ہے، ان کے اوپر اسلام کی بارش ہوتی ہے۔ یعنی یہ لوگ جب مدینہ میں رہا کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اونچی آواز سے آیتیں پڑھا کرتے تھے تو ان کے سامنے آیتیں معلوم ہوتی تھی کہ آج مسلمانوں پر یہ احکامات اترے ہیں، لہٰذا اس کی ایک الگ روشنی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان کی، اس اسلام کی روشنی کو بیان کر رہے ہیں۔ جب آسمان سے، جب بادلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتے تھے اسلام کی شکل میں، ان کے اوپر ظلمات، جس میں تاریکیاں ہیں، یعنی کہ جب ان کے اوپر برستی تھی تو ان کے اندر کفر اور شرک اتنا پیوست ہو چکا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شرک کی جو مثال دی ہے وہ مثال دی ہے تاریکی سے، کہ جس میں تاریکیاں تھیں، ورادن اور گرج، و برقن اور بجلی ہے۔ اب ان کے اندر تو وہ تاریکی تھی، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے بادل کی صورت میں جو بارش برساتے تھے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اندر گرج بھی تھی اور چمک بھی تھی۔ ان سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر مراد یہ لے رہے ہیں کہ برق سے مراد وہ واضح دلائل جو حق کو باطل کی وہ تمیز کرتے ہیں، حق کو باطل کی۔ برق سے مراد ہے بجلی، اور یہاں پر بجلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ جو میں نے ان کے اوپر اسلام کی بارش کی ہے، ایمان کی بارش کی ہے، تو یہ ایسی بجلی ہے جو ان کے درمیان حق و باطل کی تمیز کرنے والی ہے۔ اور اس سے پیچھے جو لکھا ہے ورادن اور گرج ہے ان بادلوں کے اندر، تو اس گرج سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو اتارا، قرآن کی آیات کو اتارا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر وعیدیں بیان کر رہے ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ اے منافقین تم ایمان کی طرف آ جاؤ، اے منافقین تم لوگ یہ چیزیں چھوڑ دو، اب تم میری طرف آ جاؤ اگر تم لوگ اسلام کو سمجھنے والے ہو، اسلام کی طرف آنے والے ہو۔ اب میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ ان منافقین کی بات ہے جو تھوڑے بہت شک میں تھے، یعنی وہ کبھی کبھار اسلام کی طرف بھی ان کا دل آ جاتا تو کبھی کبھار وہ لوگ کفر کی سائڈ بھی بیٹھ جاتے، تو لہٰذا یہ لوگ کوئی پکے منافق نہیں تھے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آگے مثال بیان کر رہے ہیں، جب ان کی آیتیں میرے اوپر آتی، جب میری آیتیں ان کے اوپر آتی گرج کی صورت میں، بجلی کی صورت میں،
تو یہ اتنے وہ کمزور منافق تھے کہ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، کہ وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر ٹھوس لیتے، وہ اس لیے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر رکھ لیتے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت ہم سن نہ لیں اور کہیں ہمارے اندر ایمان کی چنگاری نہ آ جائے، لہٰذا ہم نے ایمان لانا نہیں ہے اور لہٰذا ہم نے ایمان کی باتیں سننی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے منظر کو بیان کر رہے ہیں کہ جب میری آیتیں ان کے اوپر رات بن کر اور برق بن کر ان کے اوپر برستی تو یہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر ٹھونس لیتے، صرف اس غرض سے کہ کہیں ہم لوگ اسلام کی بات نہ سن لیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من الصواعق، یہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں اس لیے ٹھوستے تھے من الصواعق، بجلی کی کڑک سے، یعنی اسلام کی روشنی کی وجہ سے، قرآن کی آیات کی وجہ سے۔ یہاں پر بجلی سے مراد میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہاں پر وہی واضح دلائل جو اللہ نے یہاں پر بیان کیے، کہیں یہ دلائل ہمارے دلوں میں نہ اتر جائیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے، لہٰذا ہم نے تو ایمان لانا نہیں ہے، لہٰذا ان کی باتیں اگر نہیں سننی تو اپنی انگلیوں کو، اپنے کانوں کو اپنی انگلیوں سے بند کر دو۔ پھر آگے فرمایا یہ کیوں اس طرح وہ کرتے تھے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ اور یہاں پر موت کا ڈر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر یہ بیان کریں کہ ان میں میرا تو کوئی خوف نہیں تھا۔ جس طرح ایک انسان بجلی کی کڑک سے فوری طور پر اپنے آپ کو سہم جاتا ہے اور اچانک اس کو خوف آ جاتا ہے کہ میرے اوپر بجلی نہ گر جائے، کہیں میرے اوپر موت نہ آ جائے، تو اس غرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ان کو اس بات کا وہ ڈر تھا کہ ہم لوگ اسلام نہ لیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھیرا ہوا ہے کافروں کو ہر طرف سے۔ آگے فرمایا یقاد البرق، قریب ہے کہ آسمانی بجلی، یخطف ابصارہم، وہ اچک لے ابصارہم، ان کی بینائی کو۔ یہاں پر کیا مراد ہے؟ یہاں پر وہی بات کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل اتارے تھے اور وہ دلائل حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے تھے، کیونکہ جب بھی اسلام کی آیات اترتی، ایمان والوں کی آیات اترتی تو وہ خود بخود شرک کی منافی ہوتی، شرک کے مخالف ہوتی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو ان کے اوپر آسمانی بجلی تھی، یہ جو ان کے اوپر قرآن کی آیات تھی، یہ ان کی آنکھوں کو، ان کی بینائی کو اچک لیتی، یعنی کہ یہ آیات ایسی تھی کہ ان کو خوف تھا کہ کہیں ہماری بینائی نہ چلی جائے، کہیں ہم لوگ منافقت سے نکل کر ہم لوگ اسلام کی طرف نہ آ جائیں، یہ ان کو خوف تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کلما اضاء لهم مشوا فی، جب کبھی ان کے اوپر بجلی چمکتی تو مشوا فی، وہ اس میں چل پڑتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو ہی ان کو ایسے معلوم ہوتا کہ مجھے یہاں پر دنیاوی لحاظ سے وہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، اگر میں تھوڑی بہت اسلام کی حمایت بھی کر لوں تو میری یہاں پر جان بھی بچ جائے گی اور یہاں پر مجھے اسلام کا معاشرہ جو ہے، جو مسلمانوں کا معاشرہ ہے، یہ مجھے ایکسیپٹ بھی کر لے گا اور میرا یہاں پر دنیاوی لحاظ سے بہت فائدہ ہے۔ اگر میں کھلم کھلا ان کے سامنے آ گیا تو شاید یہ کہیں مجھے مار نہ دے، لہٰذا اپنے دنیاوی لحاظ کو، اپنے دنیاوی فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ لوگ کلما اضاء لهم، جب کبھی ان کے اوپر بجلی چمکتی، یعنی آسمان سے اللہ تبارک و تعالی اسلام کی آیات، قرآن کی آیات کو اتارتے تو مشوفی، تو وہ اس میں چل پڑتے۔ کیونکہ ان کو معلوم ہوتا کہ اگر ہم نے یہاں پہ کھلم کھلا اسلام کی مخالفت بھی کر لی تو پھر ہماری جان خطرے میں ہے۔ پھر آگے فرمایا وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا ہو جاتا ان کے اوپر، جس طرح ایک رات کے وقت اگر بجلی ہو، رات کے وقت اگر بارش ہو رہی ہو تو انسان کو ویسے ہی خوف آتا ہے، کیونکہ ایک اندھیرا چھا جاتا ہے، ستارے غائب ہو جاتے ہیں، چاند غائب ہو جاتا ہے اور ایک خوفناک سا منظر بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی منظر کو پیش کر رہے ہیں کہ جب ان کے اوپر اندھیرا چھا جاتا تو قامو، وہ رک جاتے، یعنی اب انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اب واقعی طور پر ہمارا آگے راستہ صاف ہے، تو لہٰذا پھر وہ کھلم کھلا اسلام سے ہٹ کر وہی پروپیگنڈے شروع کر دیتے جو اسلام کے مخالف ہوتے۔ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اندھیرے سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں آیتوں میں یہاں پر مراد لیا ہے کفر کو اور شرک کو، تو لہٰذا جو ہی دوبارہ ان کے اوپر اندھیرا چھا جاتا تو وہ اپنے دوبارہ پرانے وہ کرتوت کرنا شروع کر دیتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا لَذَهَبَ، وہ چھین لیتا، وہ لے لیتا، وہ سلب کر لیتا، وہ ان کی اس استعداد کو لے لیتا۔ کون سی استعداد؟ بِسَمْعِهِمْ، ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ،
ان کی بینائی کو، ان کی آنکھوں کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے اوپر حجت کو تمام کیا ہے۔ کل یہ کہیں ایسا نہ کہیں یہ منافقین کہ ہمیں تو اللہ نے وقت نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے پروپیگنڈے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اس طرح کی پکڑ نہیں رکھی۔ یہ لوگ اسلام مخالف ہر وہ عمل کرتے رہے جس سے اسلام کو نقصان پہنچے، جس سے صحابہ کرام کو نقصان پہنچے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور ان کو ذاتی طور پر نقصان پہنچے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سماعت کو بھی نہیں لیا، نہ ان کی بینائی کو لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رسی کو ڈھیلا چھوڑا کہ یہ لوگ جو کرتے ہیں یہ لوگ کرتے رہیں۔ پھر آگے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو یہ تمام وہ چیزیں ان سے لے لیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر چاہتا تو ان کو مار دیتا، ان سے بینائی اور یہ جو اسلام مخالف تھی، ان کے جو پروپیگنڈے تھے وہ ان سے لے لیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو مثالیں بیان کی، اور یہ مثالیں ان کے اندر جو مین بات تھی وہ یہی تھی کہ جب بھی آسمان سے قرآنی دلائل آسمان سے اترتے، اسلام کی روشنی اترتی، ایمان کی روشنی اترتی، تو ان کی جو تاریکیاں تھیں، ان کے دل کے اندر جو کفر اور شرک تھا وہ اتنا اندر پیوست ہو چکا تھا کہ یہ ان آسمان سے آئے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ فوری طور پر اپنے وہ کانوں کے اوپر انگلیاں رکھ لیتے کہ کہیں ہم اسلام کو ماننے والے نہ بن جائیں، کہیں ہمارے دل کے اندر اسلام پیوست نہ ہو جائے۔ لہٰذا یہ ان منافقین کی مثال تھی جو کم از کم ڈاوا ڈول تھے، انہیں نہیں معلوم تھا۔ اور جو کل ہم نے مثال بیان کی تھی یہ تو وہ منافق تھے جو اعتقادی پکے اور پختہ یقین والے منافق تھے، اور یہ کبھی بھی اسلام نہیں لائے۔ لہٰذا یہاں پر رکوع ختم ہو گیا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کریں گے اپنی بڑائی کو، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پوری نوع انسانیت کو ایک چیلنج دیں گے کھلا کہ تم لوگوں میں اگر طاقت ہے تم اس قرآن مجید کی وہ کسی بھی صورت جیسی کوئی صورت لا کر دکھاؤ۔ بہرحال آگے ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے سورہ بقرہ کا، تو لہٰذا ہم میں سے ہر بندہ کوشش کرے کہ وہ بر وقت تشریف لائے اور آ کر اس کی تفسیر کو سنے۔